السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کی مبارک شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آج کی رات ہمارے اعمال کو قبول فرمائے کہ اس رات کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ روایات میں وارد ہوا کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی سب سے بابرکت رات قرار پا سکتی ہے تو وہ یہی شب نیمہ شعبان ہے۔ آج ہی کی رات کے لیے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد گرامی مولا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد شدہ کئی اعمال شیعوں کو تلقین کرتے ہیں، اور ہم شیعوں کے لیے آج کی رات کا احترام اس لیے بھی اور بڑھ جاتا ہے کہ اسی رات میں سن 256 ہجری میں ہمارے امام یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف دنیا میں تشریف لائے۔ لہٰذا آج کی مبارک رات کی باتوں کو دیکھتے ہوئے اعمال میں ہمیں آج کی رات کو گزارنا چاہیے۔ جو اعمال آج کی رات وارد ہوئے ان میں سب سے پہلے غسل ہے کہ ہمیں شب نیمہ شعبان کی نیت سے غسل کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل پوری رات جاگنا چاہیے، اور یہ جاگنا اللہ کی عبادت کے لیے ہو۔ وہ قرآن کی قراءت میں بھی رات بسر کی جا سکتی ہے اور نمازوں میں بھی، لیکن آج کی رات جو سب سے اہم ہے وہ ہے زیارت امام حسین۔ البتہ آج کی رات کی زیارت مخصوص طور پر اپنے کلمات کے ساتھ کتابوں میں مل جاتی ہے۔ یہ وہی زیارت ہے جو پہلی رجب کی رات میں اور نیمہ رجب یعنی شب 15 رجب کو پڑھی جاتی ہے۔ وہی زیارت امام حسین آج کی شب میں بھی وارد ہوئی، لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو بس وہ رات کے کسی گوشے میں اپنے گھر کی چھت پر جائے اور کربلا کا رخ کر کے بس یہ 2 جملے کہے: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ اتنا بھی کرے تو اس کو زیارت امام حسین کا ہی ثواب مل جاتا ہے، اور ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے کئی حج اور کئی عمرے انجام دے دیے ہوں۔ آج کی رات دعائے کمیل پڑھنے کا بھی ایک خاص احترام اور ایک خاص حکم ہے کہ دعائے کمیل کہ جس کو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے یا ہر ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم اگر وہ ہر ہفتے نہ پڑھ سکے تو آج کی شب دعائے کمیل کا اہتمام کرے۔ اسی طرح سے وہ صلوات شعبانیہ کہ جو نیمہ روز اور نیمہ شب میں پڑھی جاتی ہے، یعنی زوال کے وقت اور آدھی رات کے وقت، اس صلوات کو بھی آج کی رات تلاوت کرنے کا اپنا ایک خاص ثواب ہے۔ ایک خاص دعا جو پیغمبر اسلام سے وارد ہوئی، اس کو بھی پڑھنا چاہیے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ آپ یہاں پاز کر کے اس دعا کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے بعد مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ خاص دعا وارد ہوئی ہے۔ پاز کر کے اس دعا کو بھی آپ قرات اور تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ جو اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو تلاوت اور قرات کرے تو گویا اس نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی ہو۔ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ کف امی کی وہ خاص دعا بھی روایات میں وارد ہوئی جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ آج ہی کی رات پیغمبر اسلام کی وہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب بی بی عائشہ نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام بستر پر نہیں ہیں تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں پیغمبر کسی اور زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں، لہٰذا وہ بستر سے اٹھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ پیغمبر اسلام سجدہ خالق میں ہیں اور اس دعا کو پڑھ رہے ہیں جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ دعا کے بعد پیغمبر اسلام بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں اس دعا کو بجا لاتے ہیں۔ اس سجدے کے تمام ہونے کے بعد پیغمبر اسلام اپنے رخسار کو خاک پر رکھتے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اسی روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام جب اس عمل کو کر کے واپس آئے تو دیکھا بی بی عائشہ خراٹے مار کر سو رہی ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا: اٹھو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج ہی کی وہ شب ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام ہونے کی حیثیت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم آج کی رات بنی کلاب کی بھیڑوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، لہٰذا شب بیداری کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ تمام اعمال انجام دیں گے اور اپنے مرحومین کی طرف بھی ایصال کریں گے۔ بندے حقیر کو اپنی دعائے خیر میں فراموش نہ کریں۔ تمام وہ افراد جو ان کلپس کو بنانے میں شامل ہوتے ہیں ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ مومن کے حق میں دوسرے مومن کی زبان سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔